میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ مفتی محمد قاسم صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ مفتی محمد قاسم صاحب۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ آج کی یہ تربیتی نشست اس لیے قائم کی گئی ہے کہ ہم بیٹھیں، کچھ سیکھیں اپنی زندگیوں کے حوالے سے، اپنی آخرت کے حوالے سے۔ تربیت، تزکیہ نفس، دلوں کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے اندر اور باہر کی اصلاح، بالخصوص اپنی نگاہوں کی اصلاح، کہ بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے، کیونکہ جب تک کسی کی نگاہ پاک نہیں ہوتی، کوئی نماز، کوئی تہجد اشراق، کوئی صدقہ و زکوٰۃ، کوئی خیرات اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ بات تھوڑی سخت ہے لیکن باریک ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ بد نگاہی یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، انسان کے دل کو پتھر کر دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے۔ جب بندہ بد نگاہی کا ایک گناہ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے گناہوں کے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے، اور جس کی نگاہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر اللہ کی طرف سے ایک خاص چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز دنیا میں جو بھی آپ کو نظر آتا ہے نا، اس کو صاف کرنے کا، اس کی ٹیوننگ کا، اس کی سیٹنگ کا، اس کے چمکانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی میکانزم، کوئی سسٹم ہے۔ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اس کی ہوائیں چیک کرنی پڑتی ہیں، اس کا تیل پانی چیک کرنا پڑتا ہے، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، مشین کو صاف کر کے اس کو تیل لگانا پڑتا ہے۔ ہر چیز کی سیٹنگ، اس کی صفائی، اس کو چمکانے کا رب ذوالجلال نے کوئی طریقہ بنایا ہے۔ اور یہ جو انسان کا جو پورا جسم ہے، یہ بھی ایک بڑی شاہکار مشین ہے۔ اس سے بہترین مشین شاید دنیا کے اندر کوئی نہیں، کیونکہ ساری مشینیں اسی نے بنائی ہیں۔ جتنی سیٹلائٹ، جہاز، طیارے، سیارے ترقی ہوئی ہے اور قیامت تک ہونی ہے، ان تمام قسم کی ترقی کی بنیاد اور بیس یہ مشین ہے، یہ دماغ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ سوچیں ہیں، یہ فکریں ہیں۔ تو اس پوری مشین کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسا پرزہ فٹ کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا صلح صلح الجسد کلو۔ اگر وہ پرزہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ پرزہ ٹھیک ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ساری مشین، ساری باڈی، سارا جسم، آنکھیں، کان، دل، سب کچھ ٹھیک کام کرے گا۔ اور اگر وہ پرزہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم بیکار ہے، سارا ہی خراب ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لو، یاد کروا دو، اپنی نسلوں کو بھی یاد کروا دو، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دو کہ انسان کی باڈی میں، اس مشین میں ایک پرزہ ہے، اگر وہ ٹھیک رہے گا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، میڈیکلی بھی، روحانی بھی۔
طبی طور پہ بھی، تربیتی طور پہ بھی، ڈاکٹری لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، ڈاکٹری لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر وہ پرزہ خراب ہو گیا، وہ پارٹ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو گیا، تو باقی سارے ہی کے پارٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، صحیح ہونے کے باوجود کام کے نہیں رہتے۔ الا وہی القلب، خبردار یاد کر لو وہ انسان کا دل ہے۔ دل کی چمک کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو چمکانے کا، اللہ نے آنکھوں کا، کانوں کا، گردوں کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا نہیں کہا ہر چیز کو چمکانے کا بندوبست ہوتا ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نصیحت رکھی ہے۔ دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو یاد کروانے کا نظام رکھا ہے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ یہ دل کے اوپر جو زنگ آ جاتا ہے، اس زنگ آلود دل کو پاک، شفاف اور صاف کر دیا جائے۔ جیسے مثلا پروگرام ہوتا ہے، دعوت ملتی ہے، آتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، کچھ یاد کر کے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پروگرام میں بیٹھے بیٹھے وعدہ کر یار آج تو بعد میں نماز نہیں چھڑنی۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی نشستوں کے اندر بیٹھ کے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میری زبان سے گالی نہیں نکلے گی، آج کے بعد میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی نشستوں کے اندر بیٹھ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میری شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے گی۔ یہ نشستیں معمولی نہیں ہوتی، کسی کے دل میں کبھی کسی کی بات اتر سکتی ہے اور اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ٹائم بنایا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کتنے جمعے پڑھائے، کتنے درس سنائے، کتنی کتابیں دیں کی، لیکن کہتے یار یہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایک ایسے چھوٹے سے پروگرام پہ گیا، وہاں پہ کوئی بات دل کو لگ گئی، ساری زندگی بدل گئی، انقلاب آ گیا۔ خود ہی نہیں بدلا بلکہ اپنے گھر کو بھی بدل دیا، صرف گھر ہی نہیں بدلا بلکہ خاندان کو بدلا، صرف خاندان کو نہیں بدلا گلی محلے کے لوگوں کو بدلا۔ وہ بندہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، اب مسجد کی اذان کے لیے سپیکر کسی کو لینے نہیں دیتا، کہتا زانہ ساریاں میری ہیں۔ مسجد کی صفائی، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے کوئی ایک بات سمجھا دی، اس نے پوری مسجد بنا دی۔ ایک جگہ پر ہم گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، ایک بندہ بس پتہ نہیں اللہ نے اس کو کیا سمجھایا، پلاٹ خریدا اور ساتھ اس نے اعلان کیا، انہوں نے کہا 1 روپیہ بھی کسی دا اس مسجد نہیں لگنا، سارے روپیے میں لاؤں گا، سارے پیسے میرے لگیں گے، ہر جگہ بھی میں نے خریدنی ہے، مسجد بھی میں نے بنانی ہے، تیار کر کے میں چابی آپ کو دوں گا، آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ تو ہر چیز کو چمکانے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور دلوں کو چمکانے کا انتظام یہ، جب یہ بیٹھتے ہیں نا آ کے، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم سب بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کے پر ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا اور آپ کا یہی امتحان ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، جب یہ پتہ لگ جائے یہ اللہ کی بات ہے، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے، تو ہم نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی نشانی تھی، اور آج بھی اور قیامت تک جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ جب نبی کا فرمان آ گیا تو سر کو جھکا دیا۔ کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور تصویر بنانے والا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پار نظر نہیں آ رہے آپ کو، مجھے بھی نہیں نظر آ رہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ اللہ کا گھر جس نے بنایا اللہ ان کو بھی شاد باد رکھے، جس نے اس کے اندر ایک گھونٹ پانی کا دیا، ایک اینٹ دی، جس نے کچھ بھی کیا اور لگایا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے پوری روئے زمین پر۔ آپ نے ابھی سنجیدگی کے ساتھ آمین کہنی ہے، پورے روئے زمین پر جو لوگ بھی اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ تو ان کے کاروبار، مال اور جان میں برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما۔ جب بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتے ہیں تو میرے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے سروں کے اوپر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ ہو چکا ہے سایہ، اس سائے کے نیچے ہم آ چکے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر اس وقت پر ہیں، نظر نہیں نہ آ رہے۔ چلو ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے رات کو کوئی سوتا ہے نا، رات کو کدی کوئی بندہ تسی رات کو ستا ویکھیا جے؟ اچھا ایویں چپ بیٹھے جے، کدی نہیں ویکھیا؟ کدی نہیں دیکھیا؟ بولو تو صحیح، کدی کوئی بندہ اپنا پتر، کوئی تھی، کوئی بیگم کسی نے ستا ویکھیا جے؟ دیکھا ہے، ہمیں بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بات احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ رات کو سوتا ہے فإن الشیطان یبیت علی خیشومی، شیطان آتا ہے اور آ کے اس کے یہ ناک کی اس ہڈی کے اوپر سو جاتا ہے۔ بیبیاں پہنا انہوں نے بھی دیکھا ہونا، بچیاں نو ستیاں، وڈیاں نو کسی نے پہنا، کبھی آپ نے دیکھا شیطان یہاں پہ؟ اس ناک کی ہڈی کو خیشوم کہتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رات کو آ کے یہاں پہ بیڈ بناتا ہے، یہاں سوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ صبح تک سویا رہا، سورج نکل آیا، کئی روایات کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ خبیث ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن اگلے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ سویا رہا، سورج نکل آیا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ فإن الشیطان بال فی اذنہ، کبھی آپ نے ہو ہی جاتا ہے نا، بندہ ستا رہ گیا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کان گیلا ہو گیا ہو۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں، عقل پرستی کے جو شاہکار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے معجزات کا انکار کیا، انہوں نے کرامات کا انکار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، انہوں نے پتہ نہیں کس بات کا انکار کیا۔ عقل کو شریعت پر ترجیح دے دی۔ عقل تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس کو دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کر، نہ کہ اللہ نے عقل اس لیے دی تھی کہ دین کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر۔ فرشتوں کا سایہ، پروں کا یہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے دلوں کے اندر سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ میں اس طرح کے جانتا ہوں، یہ ہمارے زاہد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی دور سے، میں دیکھ کے یقین کرے میں نے ان کے لیے اتنی دعائیں کی، میں نے کہا یار بندہ کتھوں پہنچ گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کے نصیحت کے پروگراموں میں سکون ملتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں یار پروگرام کرواؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی سکون ملتا ہے اور آنے والے بھی سکون میں سے کچھ حصہ لے کر ہی جاتے ہیں۔ سکون ملتا ہے، سکون۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو محسوس کیا کرو، اپنے گھر میں، اپنی صحت میں، اپنے جسم میں۔ نہ مایوس ہوا کرو، نہ ماڑی گری کھٹی باتیں کیا کرو، یار کوئی حال نہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ۔ اللہ کی رحمتوں کو اپنی صحت میں، یا اللہ شکر ہے کہ اس سے اچھا ہوں۔ اگر آپ نے صحت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے اگر کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو آپ سے ڈاؤن ہے، تو پھر سمجھ آئے گا یا اللہ تیری رحمت ہے کہ میں خود کھاتا ہوں، خود واش روم جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔
لو میری ایک بات توجہ سے یاد کر لو، یہ تربیتی نشست ہے، اور تربیت کا معنی ہے اصلاح کرنا ہر معاملے کی۔ شکر گزار بننا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور ملیں گی، جو پہلے ہیں وہ بھی رہیں گی اور بھی آئیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ مزید اللہ کی طرف سے ایسے ایسے جگہوں سے اللہ بندوبست کرے گا رزق کا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شکر گزار بننے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، الحمدللہ پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں۔ سمجھ لیجیے یہ شکر گزاری کا یہ ایک الگ طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شکر گزار بننا ہے نا، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ شکر گزار بننے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من ہوا اسفل منکم۔ زندگی میں ایک ہی اصول بناؤ کہ میں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر والے بندے کو نہ دیکھنا ہے نہ سوچنا ہے۔ کھاندے پیندے لوگ کہتے ہیں نا یار، کھاندے پیندے مکان، کاروبار، گڈی، ہر شے ہونے کے بعد یار بس ٹھیک ہی ہے یار، ہم پٹرول مہنگا ہوا ہے ٹھیک ہے، بجلی بھی مہنگی ہوئی ٹھیک ہے۔ لیکن میں کل ہی ایک بندے کو سنا رہا تھا بات، کل ہی میں نے کہا ہمارے مکان کے ساتھ مکان تھا، وہ بک رہا تھا تو ہم سائے کہنے لگے جی تسی 47,000 دا لے لو، 15,000 روپیہ دے دیو، باقی پھر دے دو سی لاہور جانا ہے۔ میں نے کہا اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ اچھا آج پٹرول مہنگا، فلاں مہنگا، فلاں مہنگا، فلاں مہنگا، فلاں، لیکن آپ مجھے بالکل انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کیا لوگوں کے اندر پہلے سے زیادہ سہولتیں اور فراوانی نہیں ہیں؟ اے سی لگے پے نے مسیح تے، پہلے کسے مسیح اے سی لگا ہوندا سی، کہندے وہ فلاں مسجد اے سی لگے، آج تو ہر مسجد اے سی لگے نے ماشاءاللہ۔ جب پہلے میں ادھر آیا تھا اے سی نہیں تھے، آج میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور ساتھ دل سے ان کے لیے دعائیں بھی نکلی، یا اللہ جنہوں نے یہ بندوبست کیا تو ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دے دے۔ پہلے سے زیادہ لوگ بہتر نہیں ہوئے؟ میں نے کہا وہ 15,000 روپیہ نہیں دے سکے، اس کے بعد پتہ نہیں کئی کروڑ روپے کے، آج کو بندہ کہ جی فلاں مکان لینا ہے جی، کہتے ٹھیک ہے لے لیتے ہیں جی، اس وقت 15,000 نہیں تھا۔ لیکن یہ پٹرول مہنگا ہو گیا فلاں، یہ باتیں کر کے نا مایوس کرتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ پہلے سے ان کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج موٹر سائیکل ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں جن کے پاس، ہر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، گھر دے وچ جگہ کھڑی کریں، کہتے پارکنگ کھڑی کر کے آیا گا، پتہ گھر جگہ نہیں ہے کہ چھوٹا گھر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا گھر پھر بڑے بھی دے دیے اللہ نے۔ ایک ہی گھر میں سارے رہتے تھے، ایک ہی واش روم، آج ہر کمرے میں واش روم۔ کیا ہو گیا یار؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو زیادتیاں کرنے والے ہیں اللہ ان کا خود بندوبست کر دے گا، لیکن اس جو زیادتیاں کرنے والے ہیں نا، ان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، اپنے آپ کو بدعمل نہیں کرنا۔ قیامت کے دن قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، اعمال نامے جب تقسیم ہوں گے، کسی نے کام نہیں آنا، اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ ہمارے پاس آج بھی پورا مکمل ماحول ہے کہ ہم اپنی پوری آخرت بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ماڑی گلیں کیوں کر دیں؟ کوئی حل نہیں یار، بس کیا بتائیں یار، بھائی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا، رب ذوالجلال کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ شکر گزار بنو گے، اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی قاعدہ یاد کر کے جاؤ، اپنی بیوی کو یاد کروا دو، گھر سے رخصت ہونے والی بیٹی کو یاد کروا دو کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم۔ اس قاعدے کو نہیں بھولنا، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی زندگی میں، اور اگر یہ بھول گیا تو سجدے میں بھی خوشی نہیں ملنی۔ یار آپ نے کبھی سوچا کہ آج ہم یعنی بلا وجہ ہی پریشان ہیں، بلا وجہ ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا کے آئے ہیں، پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کروایا ہوگا، گھر میں پھر کھانا ہے، جا کے ناشتہ پھر کرنا ہے، دوپہر کا پھر کھانا ہے، اس کے دوران کئی دفعہ چائے پینی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، ہم بلا وجہ پریشان ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ ہوس، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا چکر، الہاکم التکاثر، فرمایا اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے کہ یار ایدی تے دکان سی فیکٹری بن گئی، میں پیچھے کو رہ گیا، بس یہ مصیبت ہے اور کوئی مصیبت نہیں۔ اگر لقمہ مل رہا ہے،
زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، امن کے ساتھ اپنے گھر کے اندر صبح کرتے ہو، جسم تندرست توانا ہے، خود کھاتے پیتے ہو، خود واش روم چلے جاتے ہو، صفائی کر لیتے ہو، کسی کو نہیں کہنا پڑتا کہتے یہ مینوں آ کے نوا دے یا پتر مینوں جڑا اس طرح کری، نہیں، اس کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کی بھی خوراک اگر موجود ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، یہ خوش قسمت وہ ہے جس کے لیے پوری دنیا اسے قدموں میں لا کے رکھی گئی ہے۔ ایک قاعدہ یاد کر لو، اللہ کے لیے ایک قاعدہ یاد کر لو، ایک بات یاد کر لو، ایک اصول یاد کر لو، ایک ہی بات یاد کرو، یہ سارے کہتے ہیں یار اینو پڑھ لا ساریاں تو پڑھ لیں گا، وہ کیا ہے؟ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، دنیاوی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ، نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اوپر نہیں دیکھنا بھائی، اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، میں تانوں لکھ کے دے سکتا تسی فیصلہ آباد نو کراس نہیں کر سکتے، ایڈے ایڈے امیر مگرمچھ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ساری دولت کتنے ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہماری کتنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، بڑے لوگ سیڑھیاں کراس کہتے یار، ایک بندے سے ملا، میں نے کہا یار آپ، اس نے کہا جی مجھے اس کمپنی میں 27 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ بھی زندگی میں مالک سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں، کیسے کراس کر جائیں گے آپ؟ لیکن جس چیز سے آپ کو سکون مل سکتا ہے، جس چیز سے ہم فخر کر سکتے ہیں، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے، وہ للہیت ہے، وہ اسی سے ملے گی، اسی سے کہ نیچے دیکھا کرو، اپنے بھائیوں کو دیکھو، گلی محلے کے لوگوں کو دیکھو، مسجد کے لوگوں کو دیکھو، کسی کے کام آ سکتے ہو تو کام آ جاؤ، اگر کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم از کم اس کی تکلیفوں میں، اس کے مسائل میں اضافہ نہ کرو۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہ دے زندگی میں، والدین سے دعائیں لیا کرو، غریبوں سے دعائیں لیا کرو، مسجد کے نمازیوں سے دعائیں لیا کرو۔ لو یہ بھی ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اللہ اکبر، یہ دعائیں طے کر لو کہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہنا، پرچی نہیں دینی مولوی صاحب نو کہ دعا منگیا جی ساڈے واسطے، نہ، بالکل ختم۔ کام ایسے کرو، میں تمہیں ہونی یہ گلاں کئی سنا ہٹیا کہ مسیتے بڑے تے اے سی لوان والے واسطے انہوں نے سانوں ہی کیا، کام ایسے کرو، زندگی ایسی گزارو، معاملات اس طرح چلاؤ، اپنے کاروبار اس طرح کرو کہ خود بخود بندے کا دل کرے یار یہ واسطے دعا کرنی ہے۔ کتنے ہی لوگ زندگی میں ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہتے رہتے ہیں دعا کرے آجے، دعا کوئی نہیں منگتا، دعا کا دیا جدو کسی کا دل ستایا ہوئے وہ دعاواں کوئی نہیں پھر۔ لیکن اگر آپ کسی کی خوشی کا سبب بنے ہیں، کسی کے غموں کو کم کرنے کا سبب بنے ہیں تو دعائیں ہی دعائیں ہیں، کہنا نہیں پڑے گا آپ کو، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ تربیت کے لیے ہے کہ یہ کہنے کلوانے سے کوئی دعائیں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آج آپ کو مل سکتی ہیں۔ ایک حدیث سنا کے میں آگے جا رہا ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو نہیں، ریکویسٹ تو نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی ہم آئے ہیں دعا کر دینا ہمارے لیے، ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمارے وہ ہم نہیں مل سکتے، قیامت کو ملیں گے انشاءاللہ، جنت میں ملاقات ہوگی۔ لیکن میں ایک حدیث آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، یا اللہ محمد دعا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کے نبی؟ رجلا سمحا، اے اللہ اس بندے کے اوپر رحمتیں فرما، اس پہ مہربانیاں فرما، اس کے اوپر رحمتیں فرما۔ کون سا بندہ؟ سمحا، جو بڑا ہی نرم ہے، جس میں نرمی نہیں وہ نیک نہیں بن سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جس کے دل میں نرمی نہیں وہ ککھ بھی نہیں، کچھ نہیں، فارغ ہے وہ۔ کہا اللہ رحم فرما اس بندے پہ۔ کون سا بندہ؟ سمحن، جو درگزر کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جس کے اندر نرمی کو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اچھا اگر اس پر چلو گے نا کہ یار کوئی بات نہیں تو لوگوں کی دعائیں سمیٹتے چلے جاؤ گے، لوگوں کے دلوں میں اکاؤنٹ کھولتے چلے جاؤ گے، لوگوں کے ہاتھ، مائیاں دے بڑھیاں دے ہاتھ تواڈے اچ کھڑے اٹھ جان گے۔
ہاؤ کرتے جاؤ، ہاؤ پنجابی کہتے ہاؤ کوئی گل نہیں، بابے کہتے پتر کوئی گل نہیں ہاؤ، کہتے نہیں تو نہیں پتا، کہتے ہاؤ، ہاؤ کا مطلب کیا کہ بس چھڑ دے، ختم کر، لڑائی جھگڑے ختم کر، رشتے کو بچا۔ ہم اپنی ضدوں کو بچاتے ہیں، رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بھائی چلا جائے کوئی بات نہیں، بہن چلی جائے کوئی بات نہیں، بھائی نہیں، سمہن طے کر کے جاؤ، اسی منہ نہیں بنانا، ہر ٹائم منہ بٹی رکھنا ہے، ہر ٹائم منہ بٹی رکھنا ہے، کی گل ہے کوئی گل، کی گل ہے کوئی گل، دسو کیوں نہیں بتاتے؟ گھر میں سارے انہوں پریشان، کدی پانڈے توڑنے، نماز پڑھ کے آئے تو یار تہجد اتھے تراویح پڑھی، رات گزاری، جے گھر دروازہ کھلن ماڑا ہے لیٹ ہوئے کہندے انہوں عقل کوئی تمیز نہیں، یہ وہ سارا کچھ اتھے دروازے تے ہی لایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منہ نہیں وٹنا، کسی نہ بھی منہ نہیں وٹنا، کسی کے ساتھ جو ہے منہ بنا کے نہیں رکھنا، بس یہ کام چھوڑ دینا ہے۔ سمہن کا معنی یہی ہے، درگزر کرو، خیر کی بات کرو، معاف کرو، نرمی کرو۔ کب 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 کب؟ 3 موقع فرمائے آپ نے، اذا باع، جب کوئی چیز بندہ بیچتا ہے، یا اللہ جو اس موقع کے اوپر نرمی کا معاملہ کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، محمد دعا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر مہربانی فرما۔ جو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو سلوک، وہ مخلوق کے ساتھ کرنا شروع کر دو، آسمان سے وہ سلوک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثلا ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ مہربانی کرے، تو لوگوں پہ مہربانی کرو۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، دیکھو اللہ نے ڈالا ہوا ہے نا پردہ۔ جڑے لوگ موبائلوں دے وچ غلط چیزاں ویکھدے نے نا، اللہ نے پردہ پایا تے پردے دی توبہ کر لو۔ کسی کی کوئی بات جاننے کی، غلط بات، کمزور بات جاننے کی کوشش ہی نہ کرو۔ اگر پتہ لگ جائے پھر بھی کسی کے کان میں نہیں ڈالنے، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ جو کسی مسلمان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے پھر اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں۔ فرمایا 3 موقع ایسے ہیں جن پہ نرمی، درگزر، معافی والا معاملہ کرنا ہے۔ اذا باع، جب چیز کو بیچے، وَإِذَا اشْتَرَى، جب خریدے، وَإِذَا اقْتَضَى، اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی گھر کا معاملہ، کوئی آگا پیچھا ہو ہی جاتا ہے نا، تو اس وقت بھی بندہ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ مہربانی کرے۔ مہربانیاں کرو، دعائیں ملیں گی۔ یہ دعاؤں کی پرچیاں یار دعاؤں میں یاد رکھنا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کتنے ہی لوگ زندگی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہمارے لیے دعا کرنا، دل ہی نہیں کرتا بندے کا دعا کرنے کو، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں۔ کیا شیخ البانی نے ہمیں کہا، امام بخاری کو ہم نے دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر آج میں جمعہ پڑھا رہا تھا، ان کی سیرت پر، یقین کریں ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر بندہ رو رہا تھا۔ کیا انہوں نے کہا ہے ہمیں ہمارے لیے دعا کرنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ہمیں؟ او بھائی کردار زندہ رہتے ہیں، اور بد کردار بندے کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے۔ دعائیں لینی ہے نا، دعائیں، اگر زندگی میں کسی سے کوئی دعا نہ ملے پھر بھی خیر ہے، بد دعا نہیں لینی کسی کی، الٹا پٹھا کام نہیں کرنا، حصہ نہیں دبانا پہنا دا۔ مسجد بنا دی، اچھی مسجد بنائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام، لیکن پہنا والا حصہ ٹوٹ گیا۔ حصہ لینا ہی ہے، کہتے تسی حصہ لینا ہی ہوں، مڑ کے ساڈے دروازے نہ چڑھا جے، پنڈوں باہر چلے جاؤ، حصہ لے نکل جاؤ، تہاڈیاں شادیاں نہیں کیتیاں، کیا کر رہے ہو آپ؟ بہتر ہے کہ آپ مسجد کے میں کم پیسے دے دیں، لیکن اپنے پہلے اس فرض کو ادا کریں، بہنوں کا حصہ مت کھاؤ، ابھی آپ کھا رہے ہو، پھر کل کو آپ کی اولاد، ان کی تو پھوپھیاں نا، پھر پھوپھیاں نہ کھان گے، کون واپس کرتا ہے؟ دعائیں لینی ہے تو احسان کرو، اپنے آپ کو اس طرح کا بناؤ کہ ہم نے بد دعا نہیں لینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیچے دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، یقین کریں میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں شاید اس طرح ہسپتال نہیں تھے جس طرح آج بن چکے ہیں، ورنہ آپ یہ ضرور فرماتے کہ لوگوں ہسپتال جایا کرو، بے بسی دیکھا کرو۔ کتنے طاقتور لوگ، مال بھی درد نہیں روک سکتا،
مال بھی کہنا میری لت کٹ دے یار، مینوں اتنی درد ہے تن میں کی دساں، لت کٹ دیو میری، بندہ خود کہہ رہا ہے میری لت کٹ دیو، نہ مال کام آ رہا ہے نہ کوئی میڈیسن کام آ رہی، کچھ کام نہیں آ رہا۔ میں خود اس جگہ پہ کھڑا تھا، وہ بندہ اتنا چیخ چلا رہا تھا، اس کو جتنی بھی تسلی، اس کو درد اتنی تھی، کہتا یہ درد نہیں مکنی پائی، کٹنی پہ نہیں، کہتا کٹ دیو۔ اتنے بے بس لوگ آپ کو ملتے ہیں، موت نہیں آتی۔ تو اس لیے نیچے دیکھو گے تو شکر گزاری، اگر اوپر دیکھ لیا یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، آج ہم سب سے ایک ہی غلطی، ڈاکٹر سے، وکیل سے، خطیب سے، امام سے، چھوٹے سے بڑے سے، سب سے یہ ایک ہی غلطی ہو رہی ہے جو ہماری بے چینی کا سبب ہے، جو ہماری مایوسی کا سبب ہے، جو ہم مارے پھرتے ہیں، ایمان ہونے کے باوجود ہم گرے پھرتے ہیں۔ پتہ ہے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمازی پریشان ہے، توحید والے پریشان ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تو اتے دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر نہیں دیکھنا، اوپر کا نہیں سوچنا۔ یہ بھی فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دماغ میں یہ سوچ آ بھی جائے نا تو فوراً جو نیچے والا ہے اس کی سوچ اپنے دماغ میں لائے، تو پھر شکر گزاری ہوگی، رحمتیں اللہ کی محسوس کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور چوتھا انعام ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان سارے نے نام تے شاید آصف بھائی نو بھی نہ آندے ہوں، مینوں بھی نہیں آندے، محی الدین بھائی بھی پہنچ گئے ہیں، ان کو بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن اللہ کو سب کے نام آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ان سب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی ہے۔ اس لیے جب پروگراموں میں بلایا جائے، کہا جائے تو آیا کرو۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ کسی کو کہا جائے اور وہ آئے نا اور اطلاع بھی نہ دے، بلکہ جس نے کہا وہ بار بار فون کر رہا ہے۔ آج تک ہماری یہی تربیت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ پر آنا فرض ہے۔ اس طرح روٹی کی دعوت ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی بلائے جانا فرض ہے، یہ مسئلہ یاد کر کے جاؤ۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ اس کو اطلاع دے دیں کہ میرا عذر ہے، بیمار ہے، بچے کی دوائی لے کے آنی ہے، کاروبار کو کام پڑ گیا ہے، طبیعت خراب ہوگی۔ اچھا نہ آیا ہے، نہ اطلاع دی ہے، الٹا جب جس نے بلایا ہے وہ فون کر رہے تو فون ہی چک رہے۔ یار عجیب تربیت ہے ہماری، کون سی تربیتی نشست؟ یہ مسئلہ یاد کر لو کہ جب بلایا جائے گا ہم جائیں گے، سمجھ لو کہ آپ نے تربیتی نشست میں آنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آتے ہیں، جب آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے یہ دل کے حوالے سے ایک بات رکھی کہ جب تک یہ بد نگاہی ختم نہیں نہ ہوتی، دل پاک نہیں ہو سکتا، نماز کا وہ مزہ نہیں آ سکتا، بندے کو عبادات کا لطف نہیں آتا۔ تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر چیز کو سیٹ کرنے کا اللہ نے پروگرام دیا ہے، انتظام رکھا ہوا ہے، اور دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کا پروگرام دیا، یہ درس، یہ جمعہ، یہ خطبہ، ایک دوسرے کو کتاب دینا، کوئی تقریر کسی کو واٹس ایپ پہ اچھی سینڈ کر دینا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ یعنی یہ نصیحت کا عمل جب تک جاری رہتا ہے قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کو تباہ نہیں کرتا جب تک وہاں پہ اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کہنا اپنی اولاد کو کہو، اللہ کی قسم اپنی اولادوں کو نماز کے لیے کہو، 200 دفعہ 10,000 دفعہ کہتے رہو، بیٹی کو بیوی کو کہتے رہو، پھر گلی محلے کے اندر جہاں تک جتنا ممکن ہے ہم اصلاح کی اور خیر کی اور بھلائی کی بات کرتے رہیں۔ آخری 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان کی آبیاری کے لیے جڑ کے رہنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، شیطان بڑا ہی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو،
فرمایا یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی دشمن تھا، تو اس کے بڑے وار ہیں، وہ بڑے حملے کرتا ہے، ان سے بچنے کے لیے اس شیلٹر میں آتے رہا کرو، کسی کو اختیار دو، یار آپ ہم سے پوچھا کرو ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جماعت اسی چیز کا نام ہے۔ لو میں آپ کو جماعت کا ترجمہ بھی سمجھا دوں کہ جماعت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ جماعت ہے کیا؟ جماعت یہی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں کسی کو اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہی جماعت ہے۔ مصول جو بنتا ہے اس کی بھائیوں کا پوچھنا، ہاں جی آج آپ نے نماز اشراق اذکار کیے، آپ نے آج کوئی دعوت کا کام کیا، کسی سے ملے، یہ ہے جماعت۔ اور اس سے بندہ بچتا ہے فتنوں سے، اور فتنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، بس اوقات ختم کر دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں بندے سے۔ بندہ اسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہے۔ جماعت میں رہنے سے بندے میں عاجزی آتی ہے، عاجزی کہ یار نہیں، میں نال مل کے رہنا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہونا، میں جماعت کے اندر ہوں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ بڑے سبز باغ دکھاتا ہے۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قیامت کے دن چیکنگ کی ہے نا، جب چیکنگ ہونی ہے، مشین لگنی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آیا تو اب سٹی کرواؤ، اب اس کا جو ایکس رے میں نہیں آیا تو اب اس کی ایم آر آئی کروا لو، تو وہاں پہ بھی سکیننگ ہونی ہے، سکیننگ۔ ایمان اور یہ بغض، عداوت، یہ نفرت اپنے بھائی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ساری چیک پوسٹیں بندہ کراس کر گیا، ساری پاس 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 پاس، بالکل جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یاد کر لو اس مسئلے کو، صلح کر لو، کٹ دیو قدورتاں، جنہ دلاں چ قدورتاں نے وہ جنت نہیں جانے۔ سینہ وہی جنت میں جائے گا جو بغیر کینہ ہوگا، سینہ بغیر کینہ۔ آخری چیک پوسٹ ہے، سکین کیا کہ او ہو اس کے دل میں تو قدورت ہے، نفرت، نہیں جا سکتا، وہاں بھی نکالنا ہی پڑے گا، ایتھے ہی کٹ دیو۔ جب جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، جنت کے شوقین ہیں، تو کینے والا سینہ جنت میں نہیں جانا، اتھے جا کے بھی رب نے انہوں کٹ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخواناً علی سرر متقابل۔ توجہ فرماؤ ذرا، توجہ، یہ بڑی باریک بات ہے، توجہ، توجہ ہے، توجہ ہے۔ چیک پوسٹ سب صاف کیا جائے گا، کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اخواناً علی سرر متقابلین، تختوں کے اوپر بٹھائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہوں گے۔ میری گل یاد ذرا توجہ نہ سنو، جس بندے دے بارے تہاڈا دل صاف نہ ہوئے تو اکھاں نہیں ملا سکتے، اکھاں نال ہی پھر جاندیاں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، جس کے بارے میں تو سارے نوں ویکھ رہا، توجہ نہ، میری اکھ نہیں پھردی پئی، تہاڈی بھی نہیں پھردی پئی، لیکن یہ کوئی بندہ وچ ایسا آ گیا نا کہ جنہ معاملہ ہے کوئی اکھ پھر جانی، فوراً نال ہی ادھر ہو جانی۔ جنہ نال تہاڈے معاملات کچے نے نا، کمزور نے، لڑائیاں چ، انہاں تسی اکھاں چ اکھاں پا گل نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اخواناً علی سرر متقابل، جب دلوں میں باتیں ہوتی ہیں آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، کلام اور الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان اور یہ بغض کٹھے نہیں، کیونکہ وہ ایمان بندے کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک اس میں کینہ موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دان، رائی پنسار سے ملتی ہے حکیمہ، بڑے دعا خانے تو مل جائے گی، تو علاقے جو مل جانی، فرمایا رائی کا دانہ بھی، اتنا بھی ایمان لے کر کوئی اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، اتنا ایمان کتنا چھوٹا ہے، اس اتنا چھوٹا وہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ سب سے آخری جنتی کو آپ نے فرمایا سب سے آخری جنتی یہ وہ جنتی ہوگا جس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لایا جائے گا، جسم سارا جل چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو آب حیات میں ذرا غوطہ لگوا کے لاؤ، غسل کروا کے لاؤ، اس کا جسم اتنا خوبصورت ہو جائے گا جتنا دنیا میں کسی کو خوبصورت ترین جسم ملا ہوگا، جل گیا کولا راکھ جسم، لیکن ایک غوطہ آب حیات کا، جسم خوبصورت ترین، کہا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کہے گا یا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی جگہ مال لی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، کہا جاؤ، کہا تو مذاق کرتا ہے، فرمایا تمنا کر تمنا کر 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 5 دفعہ کرنے کے بعد تھک جائے گا، کہا اور کر،
فرمایا تیرے لیے یہ سب کچھ اور اس کے مطلب 10 گنا اور، یعنی تجھے دنیا کے ایک بادشاہ کو جو سلطنت ملی تھی اس کا 10 گنا تیرے لیے ہے. یہ سب سے ادنا جنتی ہے، سب سے آخری جنتی ہے، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا. دیکھو رائی کے دانے کے برابر ایمان، یہ اس کے دل میں تو وہ بھی بعد میں ہوگا نا، کیونکہ سزا بھگت کے آیا ہے. یہ کتنا قیمتی ہے پھر ایمان. توجہ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جنت کتنی بڑی جنت اس کو مل گئی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان بچا کر لے گیا نا تو جنت اس کو اتنی بڑی مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. لو آخری بات میں کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو سمیٹ کے، جو آیت سورۃ الکہف کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ بھی ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. کیا؟ سردار آگے قریش کے بڑے بڑے کئی لوگوں نے بڑا مان ہوتا ہے نا، ساری قوم برادری پیسہ عہد منصب کچھ بھی نہیں ہے، ابھی گلاں مارتے ہو، کتنے سارے قبر چلے جاندے نے تے کفن دے وچ کوئی جیب نہیں، نہ کوئی برانڈ ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سنتے ہیں، یہ سرداران قریش ہیں، دشمنان اسلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینے والے ہیں. کہتے ہیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں ان کو اٹھاؤ، یہ سعد بن ابی وقاص کو اٹھاؤ، یہ بلال حبشی کو اٹھاؤ، یہ حذیل قبیلے کے 2 بندے بیٹھے، انہاں ساڈا جوڑ کوئی نہیں، کل نوں لوگ کہن گے یہ بھی انہاں نال بیٹھے سی، کمیاں کمینہ نہ سی بہ جائیے. اور دیکھو اللہ کی غیرت، نبی کو حکم آتا ہے ایمان کو چیک کیجئے ذرا، یہ اللہ کی غیرت کو دیکھے، مت بدلا کرو اپنی غیرتیں. کہا یہ انہوں ان کو اٹھاؤ، ہنسی بیٹھ دیں نا تو سن دیں گل. نبی کو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ، جس کا تعلق وہی کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی سیلفی تو نہیں بنانی سی. اج سانو چاہ بڑا چڑھا، کوئی مل جائے نا ماڑا جہا بندہ سیلفی، ڈی ایس پی سیلفی، جج سیلفی. اور بھائی یہ سیلفیاں بنا کے تم کرو گے کیا؟ اتنا بھی بندے کو نہیں گرنا چاہیے کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ گوا بیٹھے. سب سے قیمتی بندے کے پاس دنیاوی طور پہ ایک عزت ہی ہوتی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آگے کہ چلو ہو سکتا ہے یہ بات سن لیں، جہنم سے بچ جائیں، خیر پہ آ جائیں گے، ایمان پہ آ جائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو آپ دیکھیے، چیلنج ہو رہا تھا، ان بندوں کے ذریعے ہو رہا تھا. رب کتنا مہربان ہے اور کتنا اپنے بندوں کا لحاظ اور خیال کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نا ان کو نہیں اٹھانا، ہائے ہائے ہائے، ان کو نہیں اٹھانا. یہ بلال کو نہیں اٹھا سکتے آپ، کالا ہے، مونٹ اس کے موٹے ہیں، باہر سے آیا ہے، اجنبی ہے، اس کو نہیں اٹھانا. سعد بن ابی وقاص کو نہیں اٹھانا. یہ عبداللہ بن مسعود چھوٹی پنڈلیوں والا ہے، لیکن یہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اس کو نہیں اٹھانا. اور یہ حذیل قبیلے کے 2 بندے، ان کو بھی نہیں اٹھانا. کہا ان کے ساتھ رکے رہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، ان کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ اللہ کی عبادت گزار ہیں، ان کو نہیں اٹھانا. یریدون وجہ، ان کے ایک عمل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان کو کراس کر کے دوسروں کو نہ دیکھیں، انہی پہ رہیں. یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے، نبی کو نصیحت ہو رہی ہے. کہا ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ. یہ اللہ کو چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے ان کو اٹھا رہے ہیں. کہا یہ بیٹھتے ہیں بیٹھیں، نہیں بیٹھتے نہ بیٹھیں، ایمان لاتے ہیں لائیں. دیکھو کتنی بڑی تھریٹ ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے چیلنج اور اعلان ہے. کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ مومن ہوتے ہیں ہوں، سنتے ہیں سنیں، ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں لاتے ہیں تو خسمان خان نہ لائیں. ان کو اٹھانا رب کی جو ہے وہ غیرت کو گوارا نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جو آئے ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کو بکایا جائے. جو آئے ہیں ان کو سنبھال کے رکھو، جو نہیں آیا اگر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو نہ صحیح. انہوں نے دعوت نہیں سنی،
یہ لوگ بھی تو یہی دعوت کو سن کے آئے ہیں، تو یہ بھی آ جائیں گے، لیکن ان کو نہیں اٹھانا جو آیا ہوا ہے۔ کہا آپ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کو چاہتے ہیں، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی زندگی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح اعلان کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری نصیحت سے، جو ہمارے قرآن سے، جو ہمارے دین سے غافل ہے، اس کی تابعداری نہ کرنا، اگر اس کی کرو گے تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ وَاتَّبَعَ هَوَا، یہ لوگ تو جائز نجائز میں خواہشات کے پرستار ہیں، بس اپنی خواہش پوری ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، جائز ہے یا نجائز ہے یہ نہیں دیکھتے۔ وَقَالَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے معاملات حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کو بچانا ہے تو جڑ کے رہا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہا کرو۔ یہ جماعت کا نظام، یہ سسٹم، یہ ترتیب، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے کریٹ کی گئی ہے کہ ہم سب مل جل کر جب بیٹھیں گے ایمان تازہ ہوگا، کچھ سیکھیں گے، کچھ لے کر جائیں گے۔ ایمان کو بچانے کے لیے یہ مجالس جو ہیں یہ ایک گوہرے نایاب ہوتی ہیں کہ انتظام کرنا، لوگوں کے پیچھے جانا، ان کو بار بار کہنا، پھر انتظام و انصرام کرنا، پھر بلانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بات میں نے عرض کی ہے اور آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مفتی محمد قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی و رعاہ۔